وہ کون ہوگا؟ جس کے دل میں احترام نبوت ہوگا۔ لہذا اہل بیت کا احترام وہ لوگ کرتے ہیں جو رسول اللہ کو مانتے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اہل بیت کے ناموں پہ وہ لوگ نام رکھتے ہیں جو رسول اللہ کو مانتے ہیں، اہل بیت سے وہ لوگ دین لیتے ہیں جو رسول اللہ کو مانتے ہیں، اور جو اہل بیت کے غم میں غمگین نہیں ہوتے در حقیقت وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ جو اہل بیت کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے در حقیقت وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ اب یہ مراد نہیں ہے کہ باقی سب لوگ کافر ہیں، نہ، تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، اکثر معصوم ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ان تک پہنچ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد شرق و غرب میں شیعت کی جانب آ رہے ہیں۔ وہ بیچارے معصوم لوگ تھے، ان کو نہیں پتا تھا، ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ رافضی ہیں، شیعہ ہیں، اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ ان کے علماء کی جو تعصب کی ایک بو نظر آتی ہے، وہ کہاں نظر آتی ہے؟ جب نام لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں، بڑے سنبھل کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سنبھل کے الرٹ ہو کے کہتے ہیں کہ منہ سے آل نہ نکل جائے۔ جب امام حسن امام حسین کا نام لیتے ہیں تو بہت الرٹ ہو کے سنبھل کے نام لیتے ہیں، حضرت حسن، کہیں منہ سے امام نہ نکل جائے۔ امام بخاری کہیں گے، امام مالک کہیں گے، امام حنفی کہیں، ابو حنیفہ کہیں گے، امام شافعی کہیں گے۔ حد یہ ہے کہ سعود کو بھی امام کہتے ہیں، یونیورسٹی بنائی ہے، اس کا نام رکھا ہے الجامع الامام السعود، سعود تک امام ہو گیا۔ لیکن جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اور ارشاد فرمایا جن کے لیے الحسن والحسین امامان، ان کے لیے امام منہ سے نہیں نکلتا۔ لہٰذا جب کوئی کہتا ہے حضرت حسن حضرت حسین، آپ یقین جانیں دل جل کے رہ جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ یا جہالت میں یا دشمنی میں اس کو تربیت اس کی ایسی کی گئی ہے کہ امام حسن امام حسین کے ساتھ لفظ امام نہیں کہنا ہے، باقی کسی بھی شخص کے ساتھ کہہ لو دنیا میں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی قبر کی زیارت کا ثواب ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے استاد فرماتے تھے کہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ روزہ کھولنے سے پہلے اس بڑھاپے کے عالم میں بھی پیدل جاتے تھے، کہاں پر؟ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر کی پہلے زری کو چومتے تھے، اس کے بعد آ کے روزہ کھولتے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت کو ہم نے سالوں دیکھا ہے کہ نماز فجر کے بعد گھنٹوں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زری اقدس کے پاس ہوتے تھے، عبادات کو انجام دیتے تھے، اور پھر زری پکڑ کے کافی طویل وقت تک جو ہے وہ زیارت میں مصروف رہتے، اور یہی روش تھی بہت سارے علماء کی۔